الوداع کہہ رہے ہوگے، اے انسان جس دن تو آخری سانس لوگے اپنے دوستوں احباب کو الوداع کہہ رہے ہوگے، اے انسان جس دن تم آخری سانس لوگے تو قبر کی منزل میں جا پڑو گے۔ یہ سانس ہے، جس دن آخری سانس لینی، یہ سارے رشتے، یہ سارے ناطے، یہ سب ختم ہو جائیں گے، سبھی کو ہم الوداع کہتے ہیں۔ جس دن ہم آخری سانس لیں گے تو قبر کی منزل میں چلے گا۔ شعر لکھتا ہے یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے، یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے، مگر غفلت سے انسان بیدار نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی شب و روز کہاں گزر رہی ہے، عبادت میں یا دنیا کی لذتوں میں؟ اور حضرات انسان پوری زندگی جو ہے 3 خواہشات میں اپنی زندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ ہر انسان چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، دل میں یہ خواہش 3 خواہشیں ہوتی ہیں کہ میرا نام و شہرت ہو۔ سب کے دل میں یہ آتا ہے کہ سب کی زبان پر میرا ہی نام ہو۔ دوسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جسم پر قیمتی لباس ہو۔ یہ سبھی کو ہوتا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہے، سبھی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جسم پر ایسا لباس ہو کہ جو لوگ ہمیں دیکھیں۔ تیسری خواہش کیا ہوتی ہے حضرات کہ جس مکان کے اندر ہم رہے ایسا مکان ہو کہ اس علاقے میں اس کا کوئی جوڑ نہ، یہ خواہش ہوتی ہے۔ نمبر 1 نام، نمبر 2 جسم پر لباس، نمبر 3 بہترین مکان۔ مگر حضرات اس کا اپوزٹ الٹا ہے، جس میں سے روح نکلتے ہی یہ تینوں چیز سب سے پہلے بدل جاتی ہے۔ جس میں سے روح نکلنے کے بعد ہمارے رشتہ دار، ہمارے احباب آتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ شاہد صاحب کہاں ہے، فلاں صاحب کہاں ہے، ہمارا نام تبدیل فوراً ہو جاتا ہے۔ جس میں سے روح نکلتے ہی فوراً یہ کہا جاتا ہے کہ میت کہاں، نام میں تبدیلی آ گئی۔ کل تک لوگ ہمیں جناب کہہ کر پکارتے تھے، جس میں جب تک روح تھی جناب کہہ کر پکارا جاتا تھا، جس میں سے روح نکلتے ہی فوراً نام میں تبدیلی، نام میں چینجنگ آ گئی، نام کے آگے کیا ایڈ ہو گیا، نام کے آگے مرحوم کو ایڈ کر دیا گیا۔ نام کے لیے پوری زندگی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جس میں سے روح نکلتے ہی نام میں تبدیلی آ گئی۔ دوسری خواہش جسم پر بہترین لباس ہو، چاہے وہ کتنا ہی قیمتی لباس ہو، چاہے وہ کہیں کا بھی لباس ہو، جسم سے روح نکلتے ہی اس لباس کو، اس پوشاک کو نکال لیا جاتا ہے۔ اب اس لباس کا نام کفن دے دیا جاتا ہے۔ جو پھوٹ پھاٹ پر انتقال کرتے ہیں انہیں بھی دیا جاتا ہے، جو بہترین بلڈنگ میں رہتے ہیں انہیں بھی دیا جاتا ہے۔ اس لباس کا نام کفن دے دیا جاتا ہے، فوراً تبدیلی آ گئی۔ تیسری خواہش حضرات کیا ہوتی ہے؟ پوری زندگی خون پسینے اکٹھے کر کے مکان کو بنایا، ایئر کنڈیشن مکان کو بنایا، بہترین ہم اپنے روح کو سجائے بنائے، مگر جسم سے روح نکلتے گی آپ کو ایئر کنڈیشن مکان سے نکال کر ہمیں کہاں لے جایا جاتا ہے؟ سوئے قبرستان لے جایا جاتا ہے۔ اس مکان کا نام قبر دے دیا جاتا ہے۔ پوری زندگی محنت، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، نہ نام رہے، نہ جسم پر لباس، نہ وہ بہترین مکان، سب تبدیل ہو گئے۔ بندہ قبر میں گیا تو کیا گیا؟ اعمال گیا۔ اور زندگی میں حضرات 3 چیز ساتھی ہے ہر انسان کا، مال، اولاد، اعمال۔ مگر 2 چیز کو بہت ہی ہم ترجیح دیتے ہیں، یعنی 2 چیز کو ہم بہت فالو کرتے ہیں، مال کو، اولاد کو، اور اعمال کو پیچھے ترجیح دیتے ہیں۔ مگر حضرات جس میں سے روح نکلتے ہی اولاد قبر کے، مال جو ہے دنیا ہی میں رہ جاتا ہے، اولاد قبر تک جاتی ہے، مٹی ڈال کر فوراً پلٹ جاتا ہے، اور ساتھی کون بنتا ہے؟ اعمال ہوتا ہے۔ مگر بیچارہ اعمال کے پیچھے ہم نہیں بھاگے، مگر اعمال ہمارے ساتھ قبر میں جا رہا ہے۔
ہوتے کہ داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی۔ آج ہم بھی جاتے ہیں قبرستان، دفن کرنے میں میت کو تاخیر ہوتی ہے تو دنیا کی باتوں میں مغرور ہوتے ہیں، قبرستان میں جا کر بیٹھ بھی جاتے ہیں، بیٹھنے کا حکم نہیں قبرستان کے اندر۔ آپ وہاں قبرستان جائے تو ذکر و اذکار کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، آخرت کے بارے میں سوچیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ مومن گھڑی بھر کے لیے، لمحے بھر کے لیے آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا کر دے گا۔ حضرات ذرا غور کریں، قبرستان تو ہم بھی جاتے ہیں مگر ہمارے ماتھے پہ شکم تک نہیں آتی کہ کل تک لوگوں کے اندر ہم گزار رہے تھے، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ جو لوگ ہمیں منو مٹی تلے دفن کر دیں گے اور قبر کی پہلی رات ہمیں بھی آنے گے۔ حضرات ہمارا یہ ٹھکانہ نہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم ہوگا۔ آئیے صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جنتی صحابی رسول ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی، اے حضرت ابو بکر صدیق آپ جنتی ہیں، اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ جنتی ہیں، اے حضرت مولا علی آپ جنتی ہیں، اے حضرت ابو طلحہ آپ جنتی ہیں، اے حضرت زبیر آپ جنتی ہیں۔ یہ جنتی ہونے کے باوجود بھی خوف خدا سے لرز رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے کہا، اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، مگر کسی قبر کے قریب جاتے ہیں تو اس قدر روتے ہیں کہ داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے دنیا والے سنو سنو، قبر جو ہے آخرت کی سب سے پہلی منزل یعنی سیڑھی ہے۔ مردے نے قبر میں نجات پا لیا تو میدان محشر آسان ہو گیا، کہیں تو میدان محشر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسہان حال نہیں ہوگا، میدان محشر عالم یہ ہوگا کہ باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی کو دیکھ کر بھاگ رہی ہوگی، ہر انسان کو نیکی کی درکار ہوگی، اگر انسان کو ایک نیکی درکار ہوگی وہ بھاگتا ہوا باپ کے پاس آئے گا اور کہے گا ابو جان ہمیں ایک نیکی دے دو تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں، جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائیں۔ وہ باپ جواب دے گا نہیں نہیں، یہ محبت دنیا ہی تک تھی، تم کہیں اور چلے جاؤ۔ وہ انسان بھاگتا ہوا ماں کے پاس آئے گا اور کہے گا امی جان ذرا دنیا کو یاد کرو، دنیا کے اندر نئے ننگے پیر زمین پر چلا کرتے تھا تو اپنے سینے سے لگا لیتی تھی، اے میری پیاری امی جان تیرے بیٹے کو ایک نیکی درکار ہے، ہمیں ایک نیکی دے دو تاکہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے اور جنت کا پروانہ مل جائے۔ ہر انسان وہ بھاگتا ہوا سبھی کے پاس جائے گا، سبھی لوگ انکار کر دیں گے۔ تو حضرت محترم اللہ نے زندگی نعمت عطا کی ہے کہ اس زندگی سے بہترین فائدہ حاصل کر لیا جائے، یعنی یوں سمجھے کہ زمین کے اوپر کام اور زمین کے اندر جائیں تو آرام کر سکیں۔ اللہ ہمیں اسی مقصد کے تحت بھیجا ہے، اس مقصد کے تحت اپنی زندگی گزاریں، انشاءاللہ زندگی بالکل آسان ہو جائے۔ وقت قلت دامن ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا کہ بندوں کی جانچ ہو جائے۔ ہم دنیا کے اندر جانچ کے لیے بھیجے گئے اور ڈاکٹر علامہ اقبال لکھتے ہیں ٹھکانہ قبر ہے کچھ تو عبادت کر اقبال، ٹھکانہ قبر ہے کچھ تو عبادت کر اقبال، روایت ہے خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ حضرات بلا تاخیر آپ کے سامنے مداح خیر الانام حضرت حافظ وقاری صابر رضا فریدی سے مد بھری آواز میں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیں۔
ماشاء اللہ الحمدللہ ابھی بہت ہی بہترین خطاب ہم اور آپ سماعت کر رہے تھے. ہمارے ساتھی محترم حضرت حافظ بخاری شاہد رضا صاحب قبلہ سے بڑی اچھی تقریر ہو رہی تھی. دل تو چاہ رہا تھا کہ اور ہم سنیں. مگر ہم لوگوں کے درمیان تشریف فرما ہے. ہم لوگوں کے رہنما خطیب ذیشان ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حافظ بخاری جاوید اختر فریدی صاحب قبلہ اور معزز سامعین اکرام، پردے میں رہ کر سماعت کرنے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ایک بار پورا مجمع بارگاہ رسالت النبوت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آقا نعمت دریائے رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی نعت پاک کا ایک مطلع اور کچھ شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے تضمین کے ساتھ میں حاضر کر رہا ہوں. محفل کے بلکہ مہینے کی مناسبت سے سماعت کر لیں. کہتی تھی بیوہ الہی بھیج جلوہ نور کا، کہتی تھی بیوہ الہی بھیج جلوہ نور کا، آہ بھر کی بچیاں تکتی تھی رستہ نور کا، آہ بھر کی بچیاں تکتی تھی رستہ نور کا. دفعتاً بعد صبا لے آئی مژدہ نور کا، دفعتاً بعد صبا لے آئی مژدہ نور کا، نور کا، نور کا. تو صبح طیبہ میں ہوئی صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اگلا شعر محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں. لامکان ارض و سما کہ لامکان ارض و سما ہر سو ہے قبضہ نور کا، ہے شفاعت کی سند ماتھے پہ زہرا نور کا، ہے شفاعت کی سند ماتھے پہ زہرا نور کا. ساکینان عرش بھی پڑھتے ہیں خطبہ نور کا،
نور سے تیرے عرب کا ذرہ ذرہ نور کا، نور سے تیرے عرب کا ذرہ ذرہ نور کا، تجھ سے ہی کونین میں پایا ہے حصہ نور کا، تجھ سے ہی کونین میں پایا ہے حصہ نور کا، تو ہے نوری باغ تیرا پتا پتا نور کا، تو ہے نوری باغ تیرا پتا پتا نور کا، نور کا، تو تیری نسل پاکی میں ہے تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور آخری شعر سماعت کر لے دعاؤں کے ساتھ کہ کانپتی روح ہے جہاں کانپتی روح ہے جہاں، جب روٹھ جاتے مہد میں، جھومتے عرض و سما جب مسکراتے مہد میں، جھومتے عرض و سما جب مسکراتے مہد میں، پھول برساتی جینا جب لب ہلاتے مہد میں، پھول برساتی جینا جب لب ہلاتے مہد میں، مہد میں، مہد میں، تو چاند جھکے جاتا جدھر چاند جھکے جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھکے جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ایک بار اور محبتوں کے ساتھ پورا مجمع نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ 5 تاریخ کو ہم لوگ 12 ربیع الاول شریف منائیں گے۔ اس دن سرکار علیہ السلام کے نام کا جھنڈا لے کر کے پورے شہر میں ادب و احترام کے ساتھ ہم لوگ جو ہے نکلیں گے اور ایک اچھا پیغام سارے لوگوں کو دیں گے انشاءاللہ۔ دوسرے مذہب کے لوگ بھی یہ دیکھ کر کے انشاءاللہ کہیں گے کہ ہاں مسلمان نکلے ہیں آج اپنے پیغمبر صاحب کے نام، ان کے جنم دن کا یہ آج جنم دن ہے، اسی خوشی میں لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ ادب و احترام کے ساتھ ہم لوگ انشاءاللہ اس روز نکلیں گے۔ اسی حوالے سے میں کچھ شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے محبتوں کے ساتھ حاضر کر رہا ہوں۔ ذرا ایک بار پورا کلمہ اور درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب میں حاضر کر رہا ہوں، ذرا ایک بار پورا مجمع کہتے سبحان اللہ، ذرا دل لگا کر کے سنیں، ایک بار پورا مجمع حضور کے نام پہ کہتے یا رسول اللہ کہ آقا مگر سبحان اللہ الحمدللہ بولتے رہنا چاہیے، تھکے مانتے ہم ہیں۔ ابھی الحمدللہ میں کشمشا شریف سے 7 بجے آیا ہوں شام میں، اور دیکھیے ابھی میں فوراً بھاگے آ رہا ہوں، بس میں غسل کر کے تیار ہو کر چلے آ رہا ہوں، تھکا مانگا میں ہوں، جیسے لگ رہا ہے کہ آپ تھکے مانتے ہیں، ایسا نہیں بلکہ محبت کے ساتھ سنیے، حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں اور غلامی کا ثبوت دیتے رہے، سبحان اللہ الحمدللہ بولتے رہے، بار پورا بندہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہ آقا میرے جہاں میں تشریف لا رہے ہیں، جو عاشق نبی ہے خوشیاں انشاءاللہ یوٹیوب پہ آ جائے گا یہ کلام، ہے نا۔ میں وہاں کشمشا شریف حضور مخدوم سمنا کی بارگاہ میں پڑھا ہوں، اور انشاءاللہ یوٹیوب پہ وہ آ جائے گا، بہت جلد آئے گا۔ سنیں کہ تشریف لائے آقا طالب پہ رب حبلی، امت کی یاد میں
ہے نا. ایک شعر پڑھتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اپنے گھر سے تلوار لے کر کے کہ میں جا رہا ہوں سرکار مدینہ کو میں قتل کر دوں گا. اور جو ہی چہرے پر نظر پڑتی ہے وہ قتل نہیں بلکہ وہ خود قاتل ہو جاتے ہیں سرکار کے, ہے نا. سرکار کی بارگاہ میں ان کے قدم مبارک پر گر کر کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ کو بھی آپ اسلام میں داخل کر لیں, اپنا کلمہ پڑھا لیں. ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں, ذرا کہہ سبحان اللہ. کہ تھا قتل کا ارادہ گھر سے عمر جو نکلے, تھا قتل کا ارادہ گھر سے عمر جو نکلے, دیکھا نبی کا چہرہ سماعت کر لے. کہ صبر و رضا کے پیکر حسین گل حیدر, صبر و رضا کے پیکر حسین گل حیدر, صبر و رضا کے میرے جہاں میں تشریف لا رہے ہیں. اب میں گزارش کر رہا ہوں خود سے خطابت کے لیے اپنی جماعت کے بہترین مقرر خطیب اعظم عالم اسلام ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حافظ بخاری جاوید اختر فریدی صاحب قبلہ, اس سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس سے خطابت کے لیے تشریف لائیں اور اپنی نورانی حقانی عرفانی قرآن بیانات سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ پر مائیں. چیئر لا دیں ان چار مصروں کے ساتھ کہ بہار عرش کا زینہ دکھائی دیتا ہے. ذرا کہہ دے سبحان اللہ. بہار عرش کا زینہ دکھائی دیتا ہے, قدم قدم پہ